کیا آپ جانتے ہیں کہ انٹارکٹیکا کی خاموش برف کے نیچے ایسی آوازیں گونجتی ہیں جنہیں انسان سن نہیں سکتا؟ کیا واقعی برف کے یہ عظیم پہاڑ خود بخود حرکت میں رہتے ہیں؟ اور اگر ہاں تو اس کے پیچھے کون سی طاقت کام کر رہی ہے؟ السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی ورلڈ ویوز۔ ساؤنڈ 2002 میں انٹارکٹیکا میں ایک بہت بڑا برف کا حصہ ٹوٹ کر سمندر میں شامل ہو گیا۔ لارسن بی نامی یہ آئس شیلف 3250 اسکوائر کلومیٹر بڑا اور قریب 220 میٹر موٹا تھا۔ یوں سمجھ لے کہ یہ کراچی کے سائے جتنا برف کا بڑا ہوتا تھا۔ اتنا بڑا آئس شیلف سمندر کی نظر ہوتے ہی جلد ہی پگھل گیا اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے اوشن کے پانی میں بھی بھرپور اضافہ ہوا۔ سائنسدانوں اور ریسرچرز نے پہلے یہ سمجھا کہ شاید گلوبل وارمنگ کی وجہ سے لارسن بی انٹارکٹیکا سے الگ ہوا ہے۔ اگلی بار ایسا نہ ہو اور کوئی دوسرا آئس شیلف انٹارکٹیکا سے الگ ہو کر اوشن کا لیول نہ بڑھائے، اس لیے ریسرچرز کی ایک ٹیم نے انٹارکٹیکا کے نارتھ میں راس آئس شیلف کے اندر 34 سینسٹیو سینسرز لگائے۔ وہ اصل میں یہ جاننا چاہتے تھے کہ کن وجوہات کی بنا پر آئس شیلف ٹوٹتے ہیں اور ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ جس طرح ڈیزرٹ کے ڈیون ہوتے ہیں، اس طرح انٹارکٹیکا میں بھی برف کے ڈیونز ہوتے ہیں جو کہ آئس شیلف کو کور کر کے ان کو اچھی طرح انسولیٹ کیے ہوتے ہیں۔ ان سینسر کی مدد سے آئس شیلف کی فزیکل پراپرٹیز اور اس کے سٹرکچر کے بارے میں پتہ لگایا جا رہا تھا، لیکن جو رزلٹ نکل کر سامنے آیا اس نے پوری سائنٹیفک کمیونٹی میں ہلچل مچا دی۔ سائزمک ڈیٹا سے معلوم پڑا کہ راس آئس شیلف ہر وقت اپنے آپ وائبریٹ کر رہا ہے اور اس کے اندر سے یہ آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس آواز کی فریکوینسی صرف 5 ہرٹز ہے، اس وجہ سے یہ انسانی کان ڈائریکٹلی نہیں سن سکتے، پر سینسر سے آنے والا ڈیٹا صاف صاف اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہاں کوئی تو ایسی طاقت ہے جو اتنے بڑے آئس شیلف کو نان سٹاپ وائبریٹ کر رہی ہے۔ کئی مہینوں کی ریسرچ کے بعد اس آواز میں کچھ بدلاؤ دیکھا گیا۔ اس دوران یہ بھی نوٹس کیا گیا کہ موسم کے بدلتے ہی آئس شیلف کے اندر سے آنے والی آواز بھی بدل جاتی ہے۔ پھر آخر کر یہ نتیجہ نکالا گیا کہ راس آئس شیلف میں یہ آواز ہواؤں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہاں کی تیز ہوائیں جیسے ہی اپنی ڈائریکشن چینج کرتی ہیں تو آئس شیلف کے اندر سے آنے والی آواز بھی بدل جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح جیسا کہ فلیوٹ میں ہوا کم یا زیادہ پھونکنے سے اس کی آواز چینج ہوتی ہے۔ اب ریسرچرز اس آواز کو سن کر اندازہ لگاتے ہیں کہ اب آئس شیلف کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کی مضبوطی کتنی ہے اور وہ مین لینڈ سے الگ ہوا ہے کہ نہیں۔